بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ روز پاکستان کے دل لاہور کے انتہائی مرکزی علاقے جوہر ٹاؤن میں ایک بم دھماکہ ہوا، جس کے مرتکبین کو اور یا جو سسپیکٹڈ لوگ ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ابھی تک۔ اس دھماکے میں ایک بچہ، ایک پولیس اہلکار اور ایک اور راہگیر جاں بحق ہوئے اور 3 افراد اس طرح جاں بحق ہوئے اور درجن بھر لوگ جو ہے زخمی ہوئے ہیں۔ اس دھماکے کی ٹائمنگ اور مقام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مقام اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ کالعدم جماعت الدعویٰ کے سربراہ نظر بند جو ہیں اس وقت حافظ محمد سعید کے گھر کے قریب ہوا، یعنی جو ان کے گھر کے لیے یا گھر کو جانے کے لیے جو ایک حفاظتی بیریئر پولیس نے کھڑا کیا ہے، قائم کیا ہے، اس پر ہوا، اور لامحالہ اس کی جو گونج ہے، اس کے اثرات ہیں وہ اس گھر تک بھی محسوس کیے گئے ہوں گے۔ اور دوسری اس کی ٹائمنگ اس لحاظ سے اہم ہے کہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب FATF کا اجلاس پیرس میں ہو رہا ہے، اور اس میں ایک بار پھر اس چیز کا جائزہ لیا جانا ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جاتا ہے یا اگلے کچھ ماہ کے لیے مزید گرے لسٹ میں رکھا جاتا ہے۔ اس FATF کی گرے لسٹ، یعنی گرے لسٹ میں پاکستان کو ڈالنے کے فیصلے کا براہ راست تعلق حافظ محمد سعید سے ہے، کیونکہ بھارت نے ہمیشہ یہ موقف اختیار کیا کہ جو ممبئی دھماکے ہوئے ان میں جماعت الدعویٰ اور لشکر طیبہ اور حافظ محمد سعید یا ان کی پارٹی کے لوگ شامل تھے، اور چونکہ وہاں ان دھماکوں میں امریکنز بھی ہلاک ہوئے تھے، تو اس لحاظ سے یہ امریکہ اور بھارت کا مشترکہ 9/11 ہے، مشترکہ مظلومیت کی ایک بنیاد ہے، مشترکہ مظلومیت کا ایک دھاگا اور رسی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دھماکوں کے بعد پھر ایک پریشر پاکستان پہ بڑھ گیا، اور پھر حافظ محمد سعید جو ہیں وہ حالات زمانہ کا شکار ہوتے چلے گئے، وہ محبوب سے معطوب بنتے چلے گئے، اور اب وہ ایک عدالتی پروسیس کے نتیجے میں نظر بندی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس دونوں حوالوں سے یہ لاہور کا جو دھماکہ ہے یہ اہم تھا، یعنی جب FATF کا اجلاس چل رہا تھا تو اس دھماکے نے دنیا کو یہ یاد دلایا کہ حافظ سعید نامی ایک شخص موجود ہے جو اس وقت کسٹڈی میں ہے، اور اس کے ساتھ کچھ ملکوں کی، کچھ طاقتوں کی تلخ یادیں وابستہ ہیں، اور یہ اس لحاظ سے دنیا کو یہ یاد دلانے کی ایک کوشش ہے، اور خود پاکستان کو، پاکستان کی ریاست کو یہ پیغام دینے کی بھی ایک کوشش ہے کہ وہ لاہور جیسے شہر میں کیمروں کے سامنے اور دنیا کی نظروں کے سامنے حافظ محمد سعید کی رہائش گاہ کے قریب بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اگر وہ وہاں پہنچ سکتے ہیں تو ان کے لیے کہیں اور پہنچنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ بڑی سگنیفیکنس رکھتا ہے یہ دھماکہ، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ جو خطے میں آنے والی تبدیلیاں ہیں اس میں یہ ایک لمبی اننگز کی ایک بنیاد ہے، ایک آغاز ہے، کیونکہ پاکستان نے جو امریکہ کے ساتھ اپنے ناطے اور رشتے توڑ کر ایک دوسرے بلاک کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا ہے، اور ایبسلیوٹلی ناٹ کا جو ایک لفظ ہے اور حرف انکار ہے وہ بلند کیا ہے، اس کے اب اثرات، اس کا رد عمل دھیرے دھیرے پاکستان کی طرف آئے گا، کیونکہ جن طاقتوں کو یہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہا گیا ہے وہ یہ دنیا میں بہت کم سننے کی عادی ہیں، اور پاکستان کی طرف سے سننے کا تو ان کا کوئی مزاج ہی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی طرف سے کبھی انہیں اس طرح کے جملے کا اور اس طرح کے حرف انکار کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ 9/11 کے وقت جب وہ تذبذب میں تھے، جب وہ شک میں تھے، جب وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی طرف سے ایک ٹیلی فون کال کے جواب میں حرف انکار بلند ہوگا، انکار کی صدائیں آئیں گی، تو اس وقت بھی ان کا یہ خیال غلط ثابت ہوا، اور خود انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، اپنے بیانات میں، اپنے انٹرویوز میں تسلیم کیا کہ ان کے لیے حیرت انگیز بات تھی کہ پاکستان کی طرف سے ان کی شرائط کو منوعاً تسلیم کر لیا گیا، اور اس ٹیلی فون کال کا جواب یس میں دیا گیا۔ تو ساری زندگی 75 سال
تک جنہوں نے یس سنا ہو، تو اگر وہ اچانک آپ سے نو سنیں تو اس کا مطلب یہ ہے